میں سب سے پہلے اپنے درجہ رابعہ کے طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سنن نسائی جو حدیث کی انتہائی اہم کتاب ہے اور سیاستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہ اپنے شیخ عبید الرحمن حافظہ اللہ سے سبقاً پڑھی اور آج اس کی تکمیل عمل میں آ رہی ہے۔ اس کا آخری باب آج پڑھا جائے گا۔ سنن نسائی یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے اور اس میں منتخب حدیثیں ہیں، اور امام نسائی کی اسانید بڑی عمدہ، جو آپ نے خود پڑھتے ہوئے محسوس کیا ہوگا۔ منتخب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے پہلے سنن کبریٰ لکھی تھی، جس میں اپنی احادیث کو جمع کیا، پھر اس کتاب پر چھانٹ کاٹ کا عمل شروع کیا، تلخیص کر، اور پھر انتہائی صحیح حدیثیں اس میں سے منتخب کی۔ سنن صغریٰ یہ المجتبیٰ کتاب تیار ہوئی جو آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے اس کتاب میں ضعف بہت کم ہے۔ جیسے صحیح ابن حبان، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے پہلے احادیث کو جمع کیا اور پھر دوبارہ اس کا مراجعہ شروع کیا، اور جو صحیح حدیثیں تھیں ان کو نکالنا شروع کیا، مگر وہ آدھی کتاب کا مراجعہ کر سکے۔ تو جہاں تک مراجعہ کر سکے وہاں تک احادیث صحیح ہیں اور بہت کم ضعف ہے، اور جہاں تک مراجعہ نہیں کر سکے وہاں آپ کو کافی ضعف اور تساہل نظر آئے گا۔ تو اس طرح سنن نسائی الصغریٰ یا المجتبیٰ بڑی اس کی قدر و قیمت ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے معہد میں طلباء نے اس کتاب کو مکمل پڑھا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے سینوں کو علم نافع کے لیے کھول دے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ آخری بار جو ہے ذکر الاشربۃ المباح، اشربہ شراب کی جمع، وہ مشروب، ان مشروبات کا ذکر جو کہ مباح ہے، جن کا پینا حلال ہے۔ الاشربۃ المباح، الاشربہ الذی یباح شربها، جن مشروبات کا پینا حلال ہے ان کا ذکر۔ آگے ہم بتائیں گے کہ یہ باب محدثین کیوں قائم کرتے ہیں، اصل مقصود ان کا کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بات آگے انشاءاللہ ہوگی۔ امام نسائی کی سند ہے، اس سند کے دو لطائف ہیں۔ ایک جو نقطہ ہے علمی، وہ ہے حماد بن سلمہ، یہ ثابت البنانی کے شاگرد ہیں، اور حماد بن سلمہ جو ہیں یہ اوثق الناس فی ثابت ہیں۔ یہ سند کا لطیفہ ہے، یعنی ثابت البنانی کے جتنے بھی شاگرد ہیں ان سب میں ثابت کی احادیث میں جو سب سے ثقہ راوی ہے وہ حماد بن سلمہ ہے۔ اوثق الناس فی ثابت، یہ سند کی لطائف میں سے جو اس سند کی قوت کا مظہر حماد بن سلمہ رحمہ اللہ، یہ ہر وقت حدیث کی قرأت یا اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور ان کی جو موت واقع ہوئی وہ حدیث پڑھتے پڑھتے
نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے لیے چلے گئے اور نماز کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. انتہائی کارآمد ان کی موت. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی خاتمہ نصیب فرما دے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کو کام پہ لگا دیتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیف یستعملہ, استعمال کرنے کا کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. نیک عمل وہ کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ نیک عمل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے, اپنے پاس بلا لیتا ہے. یہ ایک بڑی کارآمد موت ہے. حماد بن سلمہ یہ ثابت البنانی کے شاگرد ہیں اور ثابت البنانی علماء تابعین میں سے انس بن مالک کے شاگرد ہیں. اور اس سند کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ثابت جو ہے وہ الزم الناس فی انس, الزم الناس فی انس. جناب انس کے جتنے بھی شاگرد ہیں حدیث کے, ان سب میں سب سے زیادہ وقت جناب انس کی خدمت میں ثابت نے گزارا. بعض علماء نے 40 سال کا عرصہ نکالا. ان کو 40 سال جناب انس کی مصاحبت کا اور رفاقت کا اور تلمس کا شرف حاصل رہا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ کان لأم سلیم قدح من عیدان. ام سلیم جو انس کی والدہ ہے, ام سلیم بنت ملحان, ان کا نام رمیثہ یا رمیلہ, بہت سا اختلاف علماء کا ان کے اصل نام کے بارے میں. ان کے بھی بڑے مناسب احادیث مذکور ہیں. یہ انس بن مالک کی والدہ ہیں. یہ سب سے عظیم منقبت یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی تکلیم کا حق یوں ادا کیا کہ اپنا 10 سالہ بچہ انس آپ کی خدمت میں دے دیا, وقف کر دیا آپ کی خدمت کے لیے. یہ ان کے مناقب میں سے ایک بہت بڑی منقبت اور ان کا شرف ہے. قدح من عیدان, قدح کا معنی برتن, من عیدان, عیدان جمع عیدانتن کی, عیدانتن کی جمع عیدان. اور عیدان بولتے ہیں کھجور کے تنے جو لمبائی میں ہو. جو برتن اس طرح تھا کہ وہ لمبائی میں زیادہ تھا, کھجور کا تنا کاٹ کر بیچ میں کھود کر اس کا برتن بنایا جاتا ہے. یہ عیدان, عیدانت ان کی جمع مانا کھجور کا تنا جو طوالت میں ہو. اس کو عیدان بھی پڑھ سکتے ہیں بفتح العین, عیدان. پھر یہ عود ان کی جمع ہو, عود. عود مطلق لکڑی کو کہا جاتا ہے, یعنی کسی بھی لکڑی کا برتن. تو اگر عیدان ہو تو کھجور کے تنے کا بنایا ہوا برتن, اگر عیدان ہو یہ عود ان کی جمع کسی بھی لکڑی کا برتن. فقالت ام سلیم فرماتی ہیں سقیت فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الشراب, اس برتن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشروب پلایا ہے, ہر مشروب پلایا اس برتن میں. کون کون سے مشروب اس کی تفصیل آگے کرتی ہیں. الماء پانی بھی, والعسل اور شہد بھی, واللبن اور دودھ, والنبیذ اور نبیذ. الماء والعسل واللبن والنبیذ سب مفتوح ہے. یہ بدل ہے کل سے, کل الشراب. اور کل مفعولیت کی بنا پر منصوب ہے, اور یہ چاروں عطف معطوف سب مل کر یہ کل سے بدل واقع ہو. یہ ان کو خبر بنا دو مبتدا محذوف. کل شراب وهو الماء
والعسل واللبن والنبیذ، پھر یہ مرفوع ہوں گے چاروں خبر ہونے کی بنا پر۔ یہ بعض وہ مشروبات ہیں جن کا پینا مباح اور حلال ہے۔ پانی بھی پلایا، شہد بھی، دودھ بھی، اور نبیذ۔ نبیذ فعیل ان کے بدن پر، نبیذ فعیل کے بدن پر، اور فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ فعیل کے دو معنی ہوتے ہیں، بمعنی فاعل اور بمعنی مفعول۔ ذو العرش المجید، المجید بمعنی الماجد، بمعنی فاعل، اور بمعنی مفعول تو بڑا مستعمل ہے، قتیل جریح بمعنی مقتول مجروح، اور یہاں پر نبی فعیل کے بدن پر بمعنی منبوس، بمعنی منبوس۔ نبیذ کیا ہے؟ یہ ایک مشروب ہے جس میں پانی میں پھل ڈالے جاتے ہیں، کھجور یا انگور یا شہد بھی یا جو یا گندم وغیرہ پانی میں ڈال دیے جاتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے انہیں بند کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، وہ مٹکا ہو یا کوئی برتن ہو، اس میں پانی بھر کے اس میں پھل ڈال کر اور ایک معین وقت کے لیے اس کو زمین میں دبا دیتے ہیں، پھر اس کو نکالتے ہیں تو یہ نبیذ مشروب تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو نبیذ اس لیے کہتے ہیں کہ جو پھلوں کا مٹھاس ہے اس کا نبض پانی میں چلا جاتا ہے، وہ منتقل پانی میں منتقل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پانی میں پھل ڈالے جاتے ہیں اس لیے نبیذ کہا جاتا ہے، جب پھل کی مٹھاس پانی میں منتقل کی جاتی ہے اس لیے نبیذ کہتے ہیں۔ نبیذ کا معنی نبض کا معنی ڈالنا ایک چیز، تو پھل ڈالنا پانی میں یا پھل کی مٹھاس ڈالنا پانی میں، اس کی وجہ تشریح ہے کہ نبیذ کو نبیذ کیوں کہا جاتا ہے۔ اور اصل جو اس باب کو قائم کرنے کا مقصود ہے وہ نبیذ کے حوالے سے۔ نبیذ ایک مشروب ہے جس پانی میں پھل ڈال کر برتن کو بند کر کے زمین میں دبا دیا جائے۔ عام دستور یہ تھا کہ صبح کو بھگوتے اور شام کو نکالتے، ایک بہترین جوس وہ تیار ہو جاتا اور نبی علیہ السلام کو نوش فرماتے۔ اگر اس کو زیادہ وقت کے لیے دبا دیا جائے یا پھلوں کی مقدار زیادہ داخل کر دی جائے اس میں نشہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ شراب بن سکتی ہے، سکر پیدا ہو سکتا ہے اس میں۔ لیکن اگر کم وقت کے لیے ہو اور ایک اعتدال کے ساتھ پھلوں کو پانی میں ڈالا جائے تو وہ نشے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ امہات المومنین، جو ام سلیم والا قصہ آپ نے پڑھا، یہ بھی اللہ کے نبی کو نبیذ پلایا کرتی تھی، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کو ہر قسم کے شر سے عیب سے بچانے والا جو آپ کے لیے مشروب تیار ہوتا تھا، ہر قسم کے سکر نشے سے پاک ہوتا تھا، اس لیے وہ آپ کو پیش کیا جاتا اور آپ وہ پیتے۔ لیکن بعد اوقات اگر بد احتیاطی ہو جائے اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے، یہ چیز پھر شراب کے زمرے میں آ جائے گی جو کہ حرام ہوگی۔ اس لیے سلف صالحین جو ہے وہ نبیذ پینے سے گریز کیا کرتے۔ نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کو چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے ہر عیب سے بچانے والا، اور پھر امہات المومنین پوری احتیاط سے آپ کے لیے مشروب تیار کرتی تھی، اس میں کچھ شدت پیدا نہ ہو، غلیان پیدا نہ ہو، اور یہ سکر سے محفوظ رہے۔ اس لیے لیکن سلف صالحین جو ہیں وہ ورع، ان کا تقویٰ تھا، وہ نبیذ پینا حلال ہے، لیکن اس شبہ کے تحت کہ کہیں اس میں شدت کی بنا پر نشہ نہ پیدا ہو جائے، وہ اس سے گریز کیا کرتے تھے۔ اور پینا حلال ہے تو اب نبیذ کے دو پہلو، ایک ہے شرب ہو اور ایک ہے سکر ہو۔ شرب ہو وہ حلال ہے، اللہ کے نبی نے پیا، اور سکر ہو یہ حرام۔ لیکن ایک انسان اگر نبیذ تیار کرتا ہے اسے علم نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو یہ اندازہ کر سکے، ناپ سکے اس میں سکر آیا یا نہیں آیا۔ اس لیے سلف صالحین ورع اس سے پرہیز کرتے تھے، گریز کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے شراب نوشی کر جائیں۔ لیکن نبیذ حلال ہے، شرب وہ حلال ہے،
سکرہ جو ہے وہ حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد بن زهير النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا مسعود قال أخبرنا عبد الله بن سفيان عن سلمة بن الحويرث عن زيد بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن حمزة أنه قال: سألت رجلا عن النبي وقال: اشرب الماء واشرب العسل واشرب السلق واشرب اللبن یہ حدیث سعید ابن عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد محترم عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت کر رہے ہیں. اور عبد الرحمن بن ابزہ جو علماء تابعین میں سے ہیں، انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا نبیذ پینے کے بارے میں. نبیذ جو مشروب جو گھروں میں تیار ہوتا ہے، یہ ہم پی سکتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ اشرب الماء، تم پانی پیو، واشرب العسل، تم شہد پیو، واشرب السویق، اور پانی میں ستو گھول کر پیو، واشرب اللبن، دودھ پیو، الذی نجعت به، نجعت بمعنی غذیت، جس دودھ کی بچپن سے تمہیں خوراک دی جا رہی، بچپن سے دودھ پیتے آ رہے ہو، نجعت بمعنی غذیت، تو جو دودھ پی کر بڑے ہوئے ہو وہ دودھ پیو. انہوں نے نبیذ سے اعتراض کیا. فعابت، تو میں نے دوبارہ پوچھا نبیذ کے بارے میں، تو فرمایا الخمرۃ، کیا تم شراب پینا چاہتے ہو؟ مانا ممکن ہے بد احتیاطی کی بنا پر جس کو تم نبیذ سمجھ کر پیو جو کہ حلال ہے، اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہو اور وہ شراب بن چکی ہو، تو سد باب کے لیے نبیذ نہ پیو تاکہ تم حرام میں واقع نہ ہو. اس حدیث کا جو اساس ہے اس مسئلے کی، نبی علیہ السلام کی معروف حدیث الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. مثلا دودھ حلال ہے، شہد حلال واضح، شراب حرام ہے، یہ بھی واضح. بینہما مشتبہات، اور حلال و حرام کے بیچ میں کچھ امور ہیں مشتبہ ہیں، ایک انسان غلطی سے ان کو حلال سمجھ کر استعمال کرے، اس میں حرمت کا پہلو نکل سکتا ہے. جیسے نبی رحمت نے مثال دی اس کی کہ آپ کا کھیت ہے، اس کھیت کی حدود ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے. اپنے جانور کو آپ اپنے کھیت میں چرائیں، یہ حلال ہے. پڑوسی کے کھیت میں نہ چرائیں، وہ حرام ہے. لیکن آپ جانور کو اپنے کھیت کے آخری کونے میں چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ میں نے اپنی زمین پہ چھوڑا اور پھر چلے جائیں، بس جانور تو جانور عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے پڑوسی کے کھیت میں داخل ہو، اسے تو حدود کا علم نہیں ہے. یہ امور مشتبہ ہے، انسان اس میں حرام میں واقع ہو سکتا ہے اور آپ کا جانور اپنی حدود کراس کر کے آپ کے پڑوسی کے کھیت میں جا سکتا ہے. جو وہ چلے گا کھائے گا وہ حرام ہو. تو ایسا کام آپ نہ کریں جس میں اشتباہ ہو اور حرام میں واقع ہونے کا اندیشہ ہو. اسی طرح یہ جو نبیذ ہے مشروب حلال ہے، لیکن اس کا اگر آپ استعمال کثرت سے کریں تو ممکن ہے اس میں شکر پیدا ہو جائے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ پینے سے بھی نشہ ہو سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس چیز کی کثیر تعداد نشہ پیدا کرتے اس کی قلیل تعداد بھی حرام ہے. لیکن اصل اس کی تفسیر یہی ہے کہ نبیذ میں سکر پیدا ہونے کا امکان ہے. جو صحابہ کرام سد باب کے لیے اس کو پیتے ہی نہیں تھے اور نہ پینے کا مشورہ دیتے تھے. عبد الرحمن نے آپ سے پوچھا ابی بن کعب سے نبیذ کے بارے میں، پانی پیو، دودھ پیو، شہد پیو، ٹھیک ہے، ستو گھول کر پیو. انہوں نے پھر سوال کیا الخمرہ تھوڑی، کیا تم چاہتے ہو کہ شراب پیو؟ ہو سکتا ہے کبھی تم پیو اس میں نشہ موجود ہو اور وہ شراب کے حکم میں آ جائے جو کہ حرام ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا القرآني قال حدثنا محمد بن سليمان عن أبيه عن محمد عن عبيدة عن ابن مسعود قال أحدث الناس أشربة ماء أهل مالك فمال شراب ب20 ثلاثة أو قال 40 ثلاثة إلا الماء والسبيل غير أنه لم يدخل النبي. یہ عبیدہ السلمانی، اس نام کے تمام راوی عبیدہ ہیں تصغیر کے ساتھ، صرف ایک ہی راوی عبیدہ ہے، اور یہ عبیدہ السلمانی ثقات محدثین میں سے، علماء تابعین میں سے، اور یہ شاگرد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بات ہے کہ احدث الناس اشربہ شراب کی جمع، لوگوں نے بہت سے مشروب نئے نئے پیدا کر لیے ہیں، ما ادری ما ہی، میں نہیں جانتا مشروب کیا ہے، نئے نئے ناموں کے ساتھ اور نئے نئے مشروب لوگوں نے نکال لیے، مشروب بھی ہو سکتے ہیں، فمالی شراب منذ 20 سنہ، میں وہ نئے مشروب پیتا ہی نہیں، استعمال ہی نہیں کرتا۔ بات ہے کہ 20 سال سے جو میرا مشروب ہے وہ دو چیزیں، ایک حدیث میں 40 سال بھی ہے کہ 40 سال سے میں جو لوگوں کے مشروب ہے وہ نہیں پی رہا بالکل، بلکہ دو ہی چیزیں پیتا ہوں، الا الماء والسویق، یا پانی یا ستو۔ آگے دودھ کا ذکر بھی آ رہا ہے، جہاں میں دودھ پیتا ہوں یا پانی یا ستو، ایسا مشروب جس میں یعنی اشتباہ کا امکان ہی نہ ہو، حرام میں واقع ہونے کا امکان ہی نہ ہو، یہ سد باب کے طور نبی حلال ہے، مگر ممکن ہے کہ یہ بندے کو حرام میں داخل کر دے، اس لیے سلف صالحین بڑی احتیاط برتا کرتے تھے۔ جی قال الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن شعيب النسائي أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن عمرو عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أحدث الناس أشربة لا أدري ما هي وما هي شباب 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل. جی یہ عبیدہ اپنا قول ہے، ہمارا عبیدہ کا مسلک بھی تحری اور احتیاط کا اور ورع کا، ابن مسعود کا پیچھے آپ نے پڑھا، پچھلی روایت عبیدہ نے ابن مسعود سے روایت کی موقوف ان کا قول، اور ان کا اپنا قول بھی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نئے نئے مشروبات ایجاد کر لیے، نکال لیے، اس میں کیا شامل ہوتا ہے اور کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اس لیے میں 20 سال سے جو مشروب پی رہا ہوں، یا پانی یا دودھ یا شہد، جو لوگوں کے ایجاد کردہ مشروبات ہیں، میں تورعاً نہیں پیتا کہ حرام میں واقع نہ ہو۔ اصل مقصود اشارہ نبیذ کی طرف ہی ہے، یہ نبیذ جیسے مشروبات کی طرف، اس میں سکر کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے جو بندے کو حرام میں لے جا سکتا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرحمن بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن ابن شكوى قال رأيت بآية في النبي يلقوا فيه السبيل ويعمل فيه الكبير قال تعالى كان فيه رسل كانوا يدعون في الطين يسقيان لهم العسل فقيل الجاهل قال تسقيه النبي قال إني أكره أن يسلم في سبيل. یہ حدیث طلحہ بن مصرف مشہور تابعی ہیں، بات ہے کہ لأہل الکوفہ فی النبیذ فتنۃ، اہل کوفہ کے لیے نبیذ کے بارے میں فتنہ موجود ہے، کوفہ سے کوئی اچھی خبر کبھی نہیں ہوتی، اہل کوفہ کے لیے فتنہ ہے نبیذ کے بارے میں، سمجھے نا؟ یربو فیہا الصغیر، یہ فیہا کا مرجع فتنہ ہے کہ نبیذ کے فتنہ میں ہی چھوٹا بچہ جوان ہو گیا، ربا یربو،
بڑھنا، اس سے ربا سود کو بولتے ہیں، اس میں مال بڑھتا ہے. ربا یربو، بڑھنا، مضبوط ہونا. جس میں یہ نبیذ پیتے پیتے بچہ جوان ہو گیا، یحرم فیہ الکبیر، اور بڑا بوڑھا ہو گیا. مانا نبیذ کا استعمال ان میں دائماً موجود ہے. بچے بھی پیتے ہیں، جوان بھی پیتے ہیں، بوڑھے بھی پیتے ہیں، اور تسلسل سے اس قدر پی رہے ہیں کہ بچے جوان ہو گئے پیتے پیتے، اور جو بڑے ہیں جوان کو بوڑھے ہو گئے نبیذ پیتے پیتے. وکان اذا کان فیہم عرس، اور جب ان میں عرس ہوتا، یا عرس سے مراد زفاف، شادی، وہ شادی کی تقریب ہوتی، اس سے مراد یہ آپ کا جو قبروں اور مزاروں کا عرس نہیں جو کہ قطعاً حرام ہے. عرس سے مراد یہاں پر شادی کی تقریب. عرس کے 3 معنی، ایک ہے طعام الولیمہ، عرس بمعنی زفاف، شادی، اور ایک ہے شادی کا کھانا، اس کو بھی عرس کہا گیا. اور عرس دلہا اور دلہن کو بھی کہا گیا. اگر عرس سے مراد دلہا ہو تو اس کی جمع اعراس ہے، اور اگر دلہن ہو تو اس کی جمع عرسات ہے. جمع کے فرق سے مذکر مؤنث کا فرق ہوگا. عرس بمعنی زفاف بھی ہے، عرس کا معنی طعام الزفاف بھی. اگر طعام الزفاف ہوگا تو پھر یہ صرف مذکر ہوگا، پھر مؤنث کے معنی میں نہیں آئے گا، کیونکہ کھانا مذکر، طعام مذکر. جب ان میں عرس ہوتا یعنی شادی ہوتی، کانا، یہ کانا زائدہ، کانا زائدہ برائے تاکید ہوتا ہے، پیچھے کانا موجود ہے نا. یہ کان فیہم اذا کان فیہم عرس کان طلحۃ والزبیر یسقیان اللبن. تو طلحہ اور زبیر، یہ زبیر یہاں خطا ہے کتابت کی، اصل جرابی زبید بالدال ہے، زبید بالدال. یہ طلحہ بن مصرف اور زبید ابن حارث، دونوں کوفہ کے محدثین میں سے. زبید ابن حارث، یہ جب کوئی شادی کی تقریب ہوتی تو مہمانوں کو کیا پلاتے؟ یسقیان اللبن والعسل، تو مہمانوں کو دودھ اور شہد پلایا کرتے تھے، نبیذ نہیں. حالانکہ کوفہ کے لوگ کس چیز کے عادی تھے؟ نبیذ کے. شادی ایک اہم موقع ہوتا ہے، تو اہل کوفہ کی پسند کی چیز پیش کرنا چاہیے، لیکن ان کا ورع، ان کا تقویٰ کہ ہمارے ہاتھوں کوئی شراب نہ پی جائے، اور نبیذ سمجھ کر جو چیز ہم پلائیں اس میں سکر پیدا ہو چکا ہو اور وہ حرام ہو چکی ہو. تو کان طلحۃ وزبیر وزبید یسقیان اللبن، یسقیان، سقا یسقی سے رما یرمی کے وزن، اس کو یسقیان بھی پڑھ سکتے ہیں، اسقا یسقی، اعطا یعطی کے وزن، دونوں استعمال قرآن میں موجود ہیں. سقاہم ربہم شرابا طہورا، سقنا لبلد میت، یہ سقا یسقی ہے. اور اسقیناہم ماء غدقا، اسقا یسقی، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، اور دونوں استعمال قرآن میں موجود ہیں، سقا بھی اور اسقا بھی. اس کو یسقیان بھی پڑھ سکتے ہیں اور یسقیان بھی پڑھ سکتے ہیں. تو طلحہ اور زبیر شادی بیاہ کے موقع پر کسی کی بھی شادی ہوتی ان کے عزیزوں میں سے تو مہمانوں کو دودھ پلاتے اور شہد پلاتے. فقید علی طلحہ، تو ایک بار طلحہ سے کہا گیا الا تسقیہم النبیذ، آپ نبیذ کیوں نہیں پلاتے؟ اہل کوفہ کا شوق ہے نبیذ پینے کا. قال انی اکرہ ان یسکر مسلم فی سبب، فرمایا کہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو شراب پینی پڑ جائے، یعنی میں نبیذ سمجھ کر پلاؤں، اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہو اور وہ شراب بن چکی ہو اور میرے ہاتھوں کے مسلمان شراب پی جائے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. لہذا تورع اور تقوی کی اساس پر اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر میں ایسا کام نہیں کرتا جس میں حرام میں مبتلا ہونے کا شائبہ تک ہو. یہ سلف صالحین کی احتیاط ہے.
اور خاص طور پہ جو اہل العلم ہے، وہی نصیحت ہم تمام طلبۃ العلم کے لیے ہے کہ اس دور میں بھی بڑے فتنے، بڑی نئی نئی چیزیں، ایسی چیز قطعاً استعمال نہ کریں جو مشکوک ہو۔ ہمارے سینے، ہمارے دل، ہمارے پیٹ، ہمارے معدے ایسی خوراک اٹھائیں جو پاکیزہ اور حلال ہے، تاکہ جو علم نافع اندر منتقل کر رہے ہیں اس سے مطابقت پیدا ہو جائے، حرام سے بچیں کہ مشبوہ چیز سے بچیں، تاکہ یہ علم کا نور ہے جس کی طلب میں ہم سب یہاں موجود ہیں پڑھنے پڑھانے میں، یہ خالص موجود رہے کسی یعنی شائبے کے بغیر، کیونکہ علم کے استحکام میں، علم کی قوت میں رزق حلال کی بڑی تاثیر، حلال شے کی بڑی تاثیر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اتنا بڑا امام بن گیا، ایسا محدث، ایسا امام، نہ ان سے قبل کوئی تھا جو کام کو کر گئے، نہ اس دور میں کوئی تھا، نہ ان کے بعد کوئی اب تک پیدا ہو، نہ قیامت تک پیدا ہو۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیادیں بہت سی ہیں، ان کی ذکاوت، ان کی محنت، ان کے رحلات، لیکن دو چیزیں خاص طور پر محدثین نے ذکر کی۔ ایک ان کی والدہ کی دعا، یتیم پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ کی دعائیں، بڑی نیک اور صالح خاتون تھی، ان کی دعاؤں بڑی تاثیر تھی، مستجاب الدعوات تھی، تو ان کی دعاؤں سے امام بخاری رحمہ اللہ بخاری بنے۔ دوسرا ان کے والد کا ایک قول جو وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا، بہت بڑے تاجر تھے، بھائی جتنا میرا ترکہ مال ہے، مال بہت، اس پورے مال میں، پورے ترکے میں ایک درہم ایسا نہیں ہے جو حرام تو کجا، جو مشکوک بھی ہو، جس کے حرام ہونے کا شک ہو، ایک درہم بھی ایسا نہیں۔ یہ پاکیزہ مال امام بخاری کی بنیاد بنا۔ جب پاکیزہ رزق ہو، نیک والدہ کی صحبت اور دعائیں ہوں، ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو تاریخی کارنامے انجام دیتے ہیں، جو ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ان کی کوئی نظیر نہیں ہوتی، کوئی مثال نہیں ہوتی۔ یہ پاکیزہ رزق، یہ ایک نصیحت میں اپنے تمام طلبہ کو آخر میں کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی چیز استعمال نہ کریں جو مشہور۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جن دنوں ہم پڑھتے تھے سعودی عرب میں، تو مرغی نئی نئی باہر سے آتی تھی، مستورد اس کو کہتے ہیں۔ ایک محلی دجاج تھی جو وہیں ذبح ہوتی اور وہیں، اور ایک مستورد، اور مستورد جو باہر سے درآمد ہوتی تھی وہ عام پھیل چکی تھی، اور اس کے بارے میں شک تھا کہ یہ ذبح صحیح ہوتی نہیں ہوتی، بسم اللہ پڑھی جاتی نہیں پڑھی جاتی۔ وہ حکومت اس میں بڑا موقف انداز سے کہتی تھی کہ ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں اور پوری وہ نگرانی کرتے ہیں اور اس کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے خاص طور پہ اپنے طلبہ بیٹوں کے بیچ میں کہا کہ تم استعمال نہ کرو، اگر یہ معاملہ مشروع ہے تو اس سے تم یہ اپنے آپ کو بچائے رکھنا، تاکہ وہ جو ظرف آپ کا علم کا ظرف ہے اس میں حلال رزق جائے، نہ کہ حرام کی کوئی آمیزش ہو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل محمدا الذي واتخذ من الرب والتقليد، والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال لا تكن شبهة لا يشرب إلا الماء واللبن. آخر كتاب المشهد وهو آخر كتاب المنتهى من النسائي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بارک اللہ فیک۔ تو اسحاق ابن ابراہیم الحنظلی یہ معروف ہے اسحاق بن راہوے کے نام سے، اسحاق ابن راہوے امام بخاری کے استاد بھی، امام نسائی کے بھی استاد ہیں، اور ان کے شیخ ہیں جریر، یہ جریر بن عبد الحمید، یہ بھی کوفی ہیں، اور ان کے شیخ ابن شبرمہ، ان کا نام عبید اللہ ہے، عبید اللہ بن
شبرمہ یہ بھی کوفہ کے محدثین سے ہیں اور بڑے یعنی ثقۃ ثبت فاضل اور بڑے زاہد متقی پرہیزگار، یہ کوفہ کے قاضی بھی رہے ابن شبرمہ، کہتے ہیں کہ لا یشرب الا الماء واللبن، یہ نہیں پیتے تھے مگر صرف پانی اور دودھ، وہ مشروب جس کی حلت 100% ہے، پانی اور دودھ، جس میں کسی حرمت کی آمیزش کا کوئی امکان نہیں۔ احتراز کس چیز سے؟ نبیذ سے۔ وہ نبیذ بھی حلال مشروب ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس میں سکر پیدا ہو جائے اور وہ ایک حرام چیز کے پیٹ میں داخل ہونے کا سبب بن جائے۔ تو خاص طور پہ علماء طلبۃ العلم بڑی احتیاط کا پہلو اختیار کیا کرتے تھے، اور جو اپنے کھانے کا ایک ایک لقمہ اور پانی کا ایک ایک گھونٹ پوری ایک احتیاط اور پورے تیقن کے ساتھ اپنے پیٹ میں اتارتے، یہ لقمہ بھی حلال کے اور یہ پانی کا گھونٹ بھی حلال کے، تاکہ وہ پیٹ اور وہ سینہ جو علم کا مقصد ہے اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ یہ سلف صالحین کا تقویٰ اور ان کا ورع تھا۔ آخر کتاب الاشربہ وهو آخر کتاب المجتبى من النسائی والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن کل الصحابہ اجمعین۔ امام نسائی کا کل پر زور ہے، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہو جائے، تمام صحابہ سے راضی ہو جائے۔ یہ کل سے دو فرقوں کی تردید مقصود ہے، ایک تو وہ روافض جو تمام صحابہ کی تکفیر کرتے تھے، دوسرے وہ نواصب جو جناب علی بن ابی طالب کی تکفیر کرتے تھے اور اہل بیت کی تکفیر کرتے تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے نساء میں جب دیکھا کہ لوگ جناب علی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو انہوں نے کتاب لکھی فضائل علی بن ابی طالب، فضائل علی بن ابی طالب، جس پر جو نواصب تھے وہ ان کو غصہ آ گیا، بھڑک اٹھے اور ایک موقع پر امام نسائی کو پکڑ لیا، ان کو اتنا مارا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو انشاءاللہ ان کی موت اللہ کی راہ میں شہادت کی موت ہے، رائے حق میں آئی، صحابہ کے دفاع میں آئی، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی دفاع میں آئی، اس لیے ان کل صحابہ کل پر زور دیا ہے تاکہ یہ تمام منحرف طوائف جن کے صحابہ کے بارے میں غلط نظریات ہیں ان کا رد ہو جائے۔ وَعَلِ تَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور اللہ تعالیٰ تمام تابعین سے جو صحابہ کے پیروکار ہیں اچھے طریقے کے ساتھ احسان کے ساتھ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے مسلسل پڑھنے کی اور عمل کرنے کی، اور اللہ رب العزت اخلاص عطا فرما دے، کیونکہ طلب علم میں اور عمل میں اخلاص بڑی اہم بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، جب قیامت کا دن ہو ہمارے اعمال پیش ہوں صدقتا صدقتا کی آواز آئے، کذبتا کذبتا کی آواز، والتوفیق بإذن اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔